الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راستے پر چلانے کے لیے، ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے
بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمائے، خصوصاً آخری نبی نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ اللہم بارک وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المائدہ کی چھوٹی سی آیت پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ تو آج کا خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ جانیں گے کہ کون کون عمل ایسے ہیں، یعنی کون کام ایسا ہے جس سے ہم اور آپ جہنم کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا عمل جو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بتلایا ہے وہ ہے شرک۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ بے شک جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، مزاروں کا رخ کرتے ہیں، قبروں کا رخ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر درگاہوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے اسے مانتے ہیں اور لاکھوں معبودوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، تو اللہ کا کلام کہتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس کے لیے جنت حرام ہے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے، ایک کام کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، ایک کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، ضروریات جو بھی چیزیں ہو اللہ رب العالمین کے سامنے آئے اور اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، جو مشرک ہیں، جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں، جسے ہم اور آپ غیر مسلم کہتے ہیں۔ اب بتائیے ایک غیر مسلم شخص اگر دیوی دیوتاؤں کے سامنے، مورتی کے سامنے اپنا سر کو جھکاتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ لیکن وہی ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ جا کر کے درگاہوں میں، مزاروں میں، قبروں کے سامنے اپنا سر کو جھکاتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ مسلمان حقیقتاً نہیں ہے۔ اسلام نا انصافی کبھی نہیں کرتا ہے، اگر وہ کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے، اور اسلام نا انصافی کا پیغام کبھی نہیں دیتا ہے۔ تو قرآنی آیات سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر ہم غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، وہاں سر جھکاتے ہیں، وہاں چادر چڑھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم دوسرے کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی، آج سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل شرک ہے۔ دوسرا، نماز کو چھوڑنا۔ بتائیے ہم اور آپ کھیل کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، تجارت کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، سامان خریدنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، کہیں جانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن نماز جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، 10 سال کے بچوں کے اوپر فرض کیا ہے، وہ چیز ہم اور آپ ادا نہیں کر پاتے۔ ساری چیزوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن نماز ایسی چیز ہے جن کے لیے ہمارے پاس ٹائم اور وقت نہیں ہے۔
کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو کہے گا کہ پوچھو فلاں بندے سے کہ کس وجہ سے تو جہنم میں چلا گیا. اللہ کا کلام کہتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے آخر کار دنیا میں میرے ساتھ تو ہوٹلوں میں چائے پیتا تھا, دنیا میں میرے ساتھ گھومتا تھا, دنیا میں میرے ساتھ سفر کیا کرتا تھا, دنیا میں میرے ساتھ سمندر کو دیکھا کرتا تھا, دنیا میں میرے ساتھ سارے کام کاج کرتا تھا, آج تو کس وجہ سے جہنم میں. جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے, کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, کس وجہ سے تجھے سقر میں ڈال دیا گیا. وہ کہیں گے میرے دوست دنیا میں تو تیرے ساتھ رہتا تھا, دنیا میں تیرے ساتھ ہم گھوما کرتا تھا, پھرا کرتا تھا, چائے کی دکان میں چائے نوش کرتا تھا, لیکن تو نماز پڑھتا تھا, میں نماز نہیں پڑھتا تھا, اسی کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں, اسی کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں. جہنمی وہاں تڑپیں گے, اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے ایک مرتبہ اور زندگی دے دو, میں دنیا میں جاؤں گا, تیری عبادات میں پوری زندگی صرف کر دوں گا, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے والی ہے؟ ہرگز نہیں. جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھو, اس زندگی کو قیمت جانو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنتیوں سے کہا کہ جاؤ تم جہاں چاہو جنت میں کھاؤ پیو رہو, اور جہنمیوں سے کیا کہا ما سلککم فی سقر. تو یاد رکھیے نماز کا چھوڑنا جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا. یعنی اگر ہم اور آپ نماز کو چھوڑتے ہیں تو یہ عمل ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا, اور ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم کی طرف چلے جائیں گے. نمبر 3 جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے نمبر 3 ہے زنا اور بے حیائی کے قریب جانا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا بڑا خطرناک گناہ ہے, بڑا خطرناک گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ زنا نہ کرو نہیں, بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بے حیائی ہے وہ برے راستے کی طرف لے جاتا ہے. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے. آپ کالج اور یونیورسٹی کا جائزہ لیں, جہاں مخلوط تعلیم ہو, جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہو, وہاں جب بے حیائی عام ہو اور اسی بے حیائی کی وجہ سے موبائل جیسی قبیح اور جرم شیطان لعین جسے ہم اور آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, اس موبائل نے نہ جانے کتنے گھروں کو تار تار کر کے رکھ دیا. اس موبائل نے نہ جانے کتنی مسلمان بچوں کو عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو محبت میں کالج اور یونیورسٹی میں اس کو محبت کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں, مبتلا ہونے کے بعد یہ موبائل زنا کے قریب لے جاتا ہے, اور جب زنا کے قریب لے جاتا ہے تو وہاں ہماری مسلم بچیاں اور غیر مسلم بچیاں جو بھی ہو اپنے عزت و نفس کی سودا کر بیٹھتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ. زنا جو بہت خطرناک بیماری ہے, بہت بڑا گناہ ہے. نمبر 4 والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. سب سے پہلے ہم اور آپ جانیے اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے 4واں نمبر جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. آج کیا ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے محبت کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کا جہاں مسئلہ آتا ہے, کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے, ماں باپ سے لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں, اور ماں باپ سے وہی بیٹا جس طریقے سے بولنا چاہے اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے کلام کیا کہتا ہے
کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، لیکن وہی بیٹا جب اسے طاقت آ جاتا ہے، توانائی آ جاتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے اللہ کے بندو، نعوذ باللہ، تو نے تیرے باپ کے لیے کیا نہیں کیا؟ تیرا وجود کہاں سے آیا؟ تمہارا جسم کہاں سے آیا؟ یہ تمہارے ماں باپ کی محنت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ جب بیٹے کمانے لگتے ہیں تو اس طریقے سے سخت الفاظ اپنے والدین کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جہنم میں لے جانے والے عمل میں سے یہ چوتھا عمل ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین کو رلاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جنت چل جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ جو بھی شخص اپنے والدین کو اف تک بھی کہتا ہو تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جب طاقت آ جانے کے بعد ماں سے بھی وہ بچہ کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے ماں؟ تمہارے ماں نے جو تیرے ساتھ کیا ہے، تو کبھی زندگی بھر کما کما کر کے کھلا کر کے مر جاؤ گے لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تمہاری ماں نے اپنی خون تمہیں 2 سال تک پلائی ہوئی، آج تو کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ جو بھی شخص اس طریقے سے غلط رویے اختیار کرتے اپنے والدین کے ساتھ، جو بھی شخص والدین کو اس طریقے سے ستاتے ہیں، اللہ کا کلام کہتا ہے وہ شخص جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں داخل ہو سکتا ہے، جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اور نہ جانے کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے حسن سلوک سے محروم رہ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، پانی کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن اولاد اتنا بے رحم کہ اپنے ماں باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا ایسے شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسے شخص جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا کلام کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ جب بھی بات کرو تو نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ آپ خود سوچیں، جب چھوٹے تھے آپ کی ماں خود آپ پیشاب کر دیتے تھے، آپ کی ماں خود وہ بھیگی جگہ میں سوتی تھی اور آپ کو سوکھی جگہ پہ ماں سلایا کرتی تھی۔ آج جوان ہو گئے ہو تو ماں کو دھتکار رہے ہو، باپ کو دھتکار رہے ہو۔ اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی اور ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، 5واں جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے 5واں عمل جھوٹ۔ جھوٹ بڑا خطرناک گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ جھوٹ جو ہے، اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور ان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ جھوٹ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو بھی شخص جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹی باتیں کرتا ہے، جھوٹی باتیں گڑھتا ہے، تو کہا کہ جھوٹی باتیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو بھی شخص جھوٹی باتیں کرتا ہے وہ جھوٹی باتیں انہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی کدھر لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر ویہدی الی الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹی بات کو چھوڑو، بلکہ تم کیا کرو؟ علیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو اختیار کرو، اس لیے کہ سچائی تمہیں نیکی کی طرح رہنمائی کرے گی، سچائی تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر کے جائے گی، اور وہ سیدھے راستے، وہ نیکی، جب تم سچی باتیں کرو گے تو وہ سچائی نیکی کی طرف لے کر کے جائے گی، اور وہ نیکی تمہیں کہاں لے کر کے جائے گی معلوم ہے؟ وہ نیکی تمہیں جنت کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور جب تم اپنی زبان سے کوئی بات، اپنی زبان سے منہ کھولو، اپنی منہ کھولو تو زبان سے جب کوئی بات نکالو تو قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے
جھوٹوں پر کیا کہا؟ لعنت بھیجا ہے. فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹوں پر لعنت بھیجا. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں تم دوست کسے بناؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم دوست سچے لوگوں کو بناؤ، اس لیے کہ جب تم سچے لوگوں کو دوست بناؤ گے وہ آپ کو صحیح رہنمائی کی طرف لے کر جائیں گے، اور اس دوست کے ساتھ آپ جب رہیں گے، سچے دوست کے ساتھ جب آپ رہیں گے، تو جب ان کی صحبت آپ کے دلوں پر اثر ہوگا، آپ کے دماغ پر اثر ہوگا، تو آپ کے دوست جب جنت میں جائیں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے. اسی طریقے سے چھٹا عمل غیبت اور چغلی، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے چھٹا عمل غیبت اور چغلی، یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ، جو بھی شخص اس دنیا کے اندر غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے بارے میں دوسرے کے یہاں بتائے وہ آدمی اچھا نہیں ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، فلاں نے اس کو مارا تھا، غیبت کر رہا ہے، تو یاد رکھیے اللہ کا کلام کہتا ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں. کوئی شخص اپنے مردے بھائی کا لاش سامنے میں پڑا ہوا ہے کہے گا کہ یہ گوشت کھاؤ تو کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں. اور چغلی اتنا خطرناک گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے کہ یہ چغلی کی وجہ سے معاشرے میں بد اعتمادی پھیلتی ہے، معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. آدمی یہاں کچھ اور سنتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے کچھ جا کر کے اور بنا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ معاشرے میں کیا ہو؟ فساد پھیلے، معاشرے میں بد اعتمادی پھیلے، معاشرے میں جھگڑا لڑائی پھیلے. یہی چغلی ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ساتواں عمل جسے ہم اور آپ بہت شوق سے کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اسٹیٹس جسے کہتے ہیں. موبائل میں اسٹیٹس لگاتے ہیں نا، لگاتے ہیں، اس میں گانا سیٹنگ کرتے ہیں، 30 سیکنڈ کچھ ہونے والا نہیں. اب بتائیے آپ لگائیں گے اور آپ کے لگائے ہوئے جتنے لوگ دیکھیں گے وہ اسٹیٹس، وہ گانے، اور جتنے لائک کریں گے، ساری گناہ آپ کو ملے گی، ساری گناہ آپ کو ملے گی. اللہ کا کلام کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا ولہم عذاب علیم. کہا جو بھی شخص فحاشیت کو عام کرے گا، برائی کو عام کرے گا، برائی کو پھیلائے گا، کہا کہ ویسے شخص کو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. ہم اور آپ بڑے شوق سے لگاتے ہیں، یہ نہیں، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں. ہر کوئی اسٹیٹس لگاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے والے میں کتنا ویوز گیا، کتنے لوگوں نے دیکھا نہیں. یہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ ایک عمل یہ ہے فوٹو نکالنا. کیا کرتے ہیں ہم اور آپ؟ کہیں گھومنے جاتے ہیں، کہیں ٹور میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوٹو نکالتے ہیں. اس طریقے سے فوٹو نکالتے ہیں، نعوذ باللہ کیا کہنا. سمندر میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے، ایسے کر کے فوٹو نکالتے ہیں جیسے انسان لگتا ہے کہ کبھی اس دنیا سے مرے گا ہی نہیں، اس دنیا ہی میں رہے گا. جو بھی فوٹو نکالتے ہیں بڑا سخت عذاب ہے ان کے لیے. اس سے ہمیشہ انسان کو گریز کرنا چاہیے. اچھا کپڑا پہن لیے کیا کرتے ہیں؟ تصویر نکالتے ہیں. یاد رکھیے یہ بھی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اور احادیث میں ہے کہ کوئی بھی شخص فوٹو نکالتا ہے تو وہ شخص جہنمی ہے.
فوٹو نکالنے کے تعلق سے 17 احادیث ہیں. 17 احادیث ہے کہ فوٹو نکالنا جائز نہیں، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. ہاں ضروریات کے تحت آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ فوٹو نکال کر کے استعمال کر سکتے ہیں. شریعت اس چیز کا حکم دیتی ہے. اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. جہنم میں لے جانے والے میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ عورت برقع پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آتی ہو، برقع پہننے کے بعد اس کا پورا جسم دکھتی ہو. کہا کہ یہ عمل بھی انہیں جہنم میں لے کر کے جائے گی. اور احادیث میں کہا کہ اگر کوئی عورت کسی کے سامنے مٹک مٹک کر کے چلتی ہو، دکھاتی ہو کہ میرے اندر یہ چیز ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی. وہ عورت جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے حیا، شرم و حیا. انسان کے اندر جب شرم و حیا نہیں رہتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا 3 بڑے گناہ میں سے ایک گناہ کیا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے گھر میں دیکھے کہ ہماری بیٹی جوان ہے اور بے پردہ گھوم رہی ہے، میری بیوی دوسرے لوگوں سے بات کر رہی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ گھوم پھر کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شوہر کیا ہے؟ دیوس ہے. دیوس ہے. کیونکہ گھر کی ذمہ داری صرف عورتوں کی نہیں ہے، ذمہ داری آپ کی ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. گھر کے ذمہ دار آپ بھی ہے اور آپ کے بیوی بھی ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی کسی دوسرے مرد سے، کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی ہے تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ دوسرے مرد سے بات کرے. آپ کی جوان بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو حیا کی دامن پہنائیں، حیا کی سبق دیں اور انہیں پردے کی تعلیم دیں. اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنا. زکوٰۃ نہ ادا کرنا. اب بتائیے کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ. جو لوگ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، صدقات و خیرات نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل ان کے مال کو، ان کے سونے اور چاندی کو ہار کے شکل میں اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور وہ سانپ شکل میں رہیں گے اور وہ سانپ اسے کیا کرے گا؟ ڈسے گا. نعوذ باللہ. اسی طریقے سے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ شراب. شراب پینا. آدمی اگر شراب پیتے رہتا ہو، شراب پیتا ہو تو اس کا عقل کام نہیں کرتا ہے، وہ نشے میں رہتا ہے. اور جب آدمی نشے میں رہتا ہے تو وہ کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے؟ نہ وہ کبھی ماں کو پہچان پاتا ہے، نہ تو کبھی بہن کو پہچان پاتا ہے یہ کون ہے، نہ تو بھائی کو. وہ نشے کی حالت میں کسی کو کچھ بھی کر سکتا ہے. نعوذ باللہ. ایک مسلمان مومن کا یہ شان اور پہچان نہیں ہے کہ وہ شراب، گندی شراب کو استعمال کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے لوگوں، یہ شراب، جوا، آستانے، پانسے، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہے. یہ سب چھوڑ دو، یہ سب چھوڑ دو. امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اگر یہ سب چھوڑ دو گے تو تم کامیابی کی طرف جاؤ گے. یعنی قرآنی آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شراب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی طریقے سے شراب پیتے ہیں، پھر اپنی زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے ہوا اور 2 لوگوں کو وہاں عذاب ہو رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین یہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل امین نے اسے کہا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے سامنے سے گزرے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے کہ اتنا غمگین ہے، ٹینشن میں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل کی طرف سے حکم ہے کہ میں 2 قبروں سے میرا گزر ہوا تو 2 شخص کو عذاب ہو رہا تھا، کہا کہ ان میں سے کون آدمی تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جو اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تھا، یعنی دنیا میں رہ کر کے فساد پھیلاتا تھا، بگاڑ پھیلاتا تھا، چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ کہا کہ ایک وہ آدمی تھا۔ دوسرے کون آدمی تھا؟ کہا دوسرے وہ آدمی تھا جو پیشاب کرتا تھا، پیشاب کر کے پانی نہیں لیتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو اقرار کیے، نہ جانے کتنے روز سے پیشاب کر کے ہم کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پانی نہیں لیتے۔ اپنے آپ کو مسلمان کے دعوے کہنے والے کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں تیری نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تو راضی ہوتا ہو، اور ہر وہ کام سے بچا جسے تو ناراض ہوتا ہو۔ یا اللہ ہمیں سے جو بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بھی مسلمان بھائی بہن بیمار ہے یا اللہ تو اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنوں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جو بھی مسلمان بھائی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ تو اسے سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھ توحید پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلام لا الہ الا اللہ۔